المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے ایک زبردست اور رحم کرنے والی ذات کی طرف سے، اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد کو کافی عرصے سے ڈرایا نہیں گیا اور وہ غفلت میں، ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سورہ یاسین ہے اور اس سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ قرآن کا دل اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے دین کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ تمام عقائد میں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو جیسے انسان کا دل نہ ہو، انسان ادھورا ہے، نہ اس کا سر مکمل ہے نہ اس کا دھڑ مکمل ہے۔ ایسے اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو تب تک نہ توحید کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے اور نہ رسالت کا۔ تو اس صورت کے اندر اس آخرت کے بنیادی عقیدے کو واضح کیا گیا ہے، اس لیے اس کو قرآن کا دل کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بہت سے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو قرآن سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے شام تک ہر قسم کے رنج و غم اور تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا صبح تک وہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، مرنے والے لوگوں پر پڑھا کرو، اس سے ان کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یاسین، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی قسم کھا کر کہہ رہے انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہو۔ اگرچہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں وقال الذین کفروا لست مرسلا، کہ تم رسول نہیں ہو۔ اگرچہ مشرکین مکہ آپ کو طرح طرح کے نام دے رہے ہیں، کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو دیوانہ کہہ رہا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں، اس قرآن پاک کی قسم ہے، آپ نہ دیوانے ہو، نہ مجنون ہو، نہ آپ جادوگر ہو، آپ رسولوں میں سے ہو۔ جیسے آج تک رسول آئے ہیں انہی میں سے، اسی طبقے میں سے آپ بھی ہو۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہو، آپ خود سیدھے راستے پر ہو، اور جس راستے کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو وہ سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے میں نہ کوئی ٹیڑھ پن ہے نہ کوئی کجی ہے، وہ سیدھا جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اور جو بھی آپ کے راستے کی اتباع کرے گا، اس راستے پر چلے گا، وہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے ایک زبردست
طاقت کی طرف سے جو رحیم ہے۔ تنزیل کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ اگر قرآن پاک کو جیسے آسمان سے لوح محفوظ تک نازل ہوا تھا ایک دم، ویسے ہی اگر زمین پر نازل ہوتا تو قرآن کا بہت بڑا حصہ بھول جاتے، لوگ ضائع ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت کے ساتھ اس کو نازل کیا۔ جیسے ایک ڈاکٹر ایک بیمار کو پہلے ایک قسم کی دوائی دیتا ہے، پھر جب مریض میں تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے پھر ڈاکٹر دوسرا نسخہ تبدیل کرتا ہے، جب وہاں سے تھوڑا سا اور امپرومنٹ ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر اس کو اور نسخہ تبدیل کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے جیسے روئے زمین پر انسانوں کے اندر وہ بیماریاں تھیں، وہ کمیاں تھیں جن کے لیے قرآن پاک نازل ہوا تھا، اگر ایک دم سے قرآن پاک نازل کیا جاتا تو اس کو یاد رکھنا بھی مشکل تھا، اس کو محفوظ کرنا بھی مشکل تھا، اور بہت بڑا حصہ اس کا ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا زمین پر جیسے جیسے ضرورت ہوئی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، اس سے اس کو محفوظ رکھنا بھی آسان ہوا، یاد رکھنا بھی آسان ہوا، اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کو ایک کافی عرصے سے ڈرایا نہیں گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر عرب کی سرزمین پر بہت عرصے سے رسول نہیں آئے، اگرچہ ان کی تعلیمات تھی، ان کی تعلیمات کے کچھ نشانات تھے، کچھ لوگ جو نیکی کی طرف دعوت دینے والے تھے، لیکن مستقل کوئی ان کی طرف ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا جو ان کو ڈراتا۔ فہم غافلون، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان مشرکین مکہ کے پاس لمبے عرصے سے کوئی رسول نہیں آیا ہے، اس لیے وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، اور ان مشرکین مکہ میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی دل کی بیماریوں کو اللہ جانتا ہے، حسد، کبر، تکبر، بڑائی، ایسی بیماریاں ہیں جن کو دیکھ کر وہ کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لقد حق القول على اکثرهم، اکثر ان میں سے، تو بہت سے ایمان بھی لائے لیکن اکثر ان میں سے ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے ہی نہیں۔ فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں۔ فہم مقمحون، اس لیے وہ جھکنے والے نہیں۔ جیسے ایک آدمی کو گردن میں کوئی سخت چیز لپیٹ دی جائے اور وہ ٹھوڑی کے نیچے تک ہو تو اس آدمی کو نیچے جھکنا مشکل ہوتا ہے، راستہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی کھڈے میں گرنے سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ کسی بھی وقت کھڈے میں گر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ان کی گردنوں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ وہ بیڑیاں کیا ہیں؟ بظاہر ان کی گردنوں میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو نظر آتی، کہ جو بیڑی کی طرح نظر آتی، لیکن روحانی طور سے، باطنی طور سے ان کے گردنوں میں جو بیڑیاں تھیں وہ تکبر کی بیڑی تھی، وہ نخوت کی تھی، وہ لالچ، حسد، بڑائی، یہ ان کی گردنوں میں، ان کے دلوں میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ وہ نیچے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے بھی ان کے مقابلے میں کمزور تھے، یتیم بھی تھے، ہر اعتبار سے آپ کمزور تھے، اس لیے وہ کمزور کی طرف دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، وہ نیچے کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت ہلاکت میں گر جائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، فہی الی الاذقان،
وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہے، فہم مقمحون، اور وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے آگے سے بھی آڑ بنا لی ہے، ومن خلفہم سدا، ان کے پیچھے سے بھی ہم نے آڑ بنا لی ہے، فاغشیناہم، ہم نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ اگرچہ بظاہر ان کو آنکھیں ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے آنکھ پیدا کی گئی تھی کہ وہ رسولوں کو پہچانتے، اللہ کی آیات کو پہچانتے، وہ صحیح راستہ پہچانتے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ رسول ان کو نظر نہیں آئیں گے، ان کو پہچان نہیں پائیں گے۔ فہم لا یبصرون، جب ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں تو اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ حق بات کو ان کو حق بات ان کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو